شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بہت ہی مہربان ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اور جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اور اس کے لیے اس نے ہمارے لیے ایک بہترین دین بھیجا، اور صرف کتابی شکل میں نہیں بلکہ علمی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، کہ انہوں نے ہر وہ چیز کر کے دکھائی، سکھائی اور سمجھائی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں بعض ان حقیقتوں کے بارے میں بتایا اور ان کی اصل حقیقت بتائی جو اس کے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے تھے۔ اور ان حقائق میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نظر بھی ایک اثر رکھتی ہے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی من گھڑت طریقہ اختیار کیا جائے، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے اور ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا، تو ان میں بھلا ہی بھلا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ وہ معیاری اور مفید چیزیں ہیں۔ ان کا حوالہ وحی الہی ہے اور باقی چیزیں انسانوں کا علم ہیں۔ کہاں انسانوں کی عقل، تجربات اور مشاہدات، اور کہاں اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی تعلیم۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی ہم قرآن و سنت سے ہی رہنمائی حاصل کریں گے، اور پھر دعا بھی کریں گے جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اس سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے پکاریں، اور خصوصاً زندگی میں پیش آنے والی ان مشکلات کو جن کا سبب معلوم ہو، اور ان مشکلات کو بھی جن کا سبب معلوم نہ ہو، ان سب کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد لیں۔ جہاں تک نظر بد کی حقیقت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا برحق ہے، یعنی انسانی نظر کے اندر ایسی ریز ہوتی ہیں، ایسی تاثیر ہوتی ہے جو انسان کے اوپر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، مگر یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہیں خیر رکھ دیں، جس چیز میں چاہیں تکلیف کا عنصر رکھ دیں، اور اس کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں جب سب جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو خاص طور پر تلقین کی تھی کہ ایک دروازے سے سب داخل نہیں ہونا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ جب یہ نوجوان سب مل کر ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو دیکھنے والوں کی نظر کا شکار نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تم کو یہ ترکیب ہی بتا سکتا ہوں، لیکن میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کو ہٹا نہیں سکتا، یعنی اگر پھر بھی اللہ کا حکم ہو تم پر کوئی نقصان پہنچنا ہو تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور لازم ہے کہ سب بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی بہت سی ذہنی امراض کی وجہ نظر بد ہو سکتی ہے۔ نظر بد کے بعض اوقات فزیکل اثرات بھی ہوتے ہیں، یعنی جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دبے پڑ گئے تھے، یعنی چہرے کا رنگ خراب ہو گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو، کیونکہ اس پر نظر بد لگ گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد جسمانی حالت میں تغیر کا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو اللہ کے حکم سے دیوانہ بھی کر دیتی ہے، حتیٰ کہ آدمی اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ یعنی بعض اوقات بچے اچھے بھلے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک دم ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اچانک کوئی ایسی چیز سے جا ٹکراتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو اسی صورت میں جب بھی انسان کسی ایسی چیز کو دیکھے کہ جس پر انسان کا دل خوش ہو تو فوراً ماشاءاللہ کہے اور اللہ کا ذکر کرے، تو پھر نظر بد کے برے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور چپ ہی نہیں کرتے، تو اس میں بھی نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تم لوگ اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے؟ یعنی اس پر ایسے اذکار پڑے جائیں جس کی وجہ سے اس کی تکلیف دور ہو جائے،
پھر اسی طرح بچوں کا کمزور ہونا، ان کی صحت نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کو دبلا پتلا دیکھتا ہوں، یعنی صحت درست نہیں ہے، کیا ان کو فقر و فاقہ رہتا ہے؟ یعنی کیا ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ ان کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو دم کرو چند کلمات کے ساتھ۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور زہریلے جانور کی برائی اور نظریں لگانے والی آنکھ سے۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور زہریلے جانور کی برائی اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے۔ اسی طرح بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے یا انسان شدید بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خصوصی موقع پر جب ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور یہ دعا پڑھی: اے اللہ، اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور جن کو نظر لگی تھی وہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر اسی طرح نظر کی وجہ سے بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اچانک کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جو کہ انسان کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد اور نملہ کی بیماری میں دم کی اجازت دی ہے۔ نملہ کی بیماری میں پسلی دانوں سے بھر جاتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کروں، خصوصی طور پر چھوٹے بچوں کو دم کرتے رہنا چاہیے، بلکہ ماؤں کی تعلیم و تربیت میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ صبح و شام کے اذکار پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دم کرتی رہیں، خصوصاً نظر بد کی دعا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان پر دم کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی ہو تو وہ نظر بد ہے۔ نظر بد کے علاج میں یہ چیز بھی بہت مفید ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نظر لگانے والے کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے اس کو غسل کروایا جائے جس کو نظر لگی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ جب لوگ تمہیں غسل کرنے کا کہیں تو غسل کر لو، یعنی منع نہ کرو۔ اور ایسے ہی نظر لگانے والے شخص سے کہا، اگر تم سے کہا جائے کہ وضو کر کے اس کا بچا ہوا پانی دے دو تو اس سے بھی منع نہیں کرنا چاہیے، برا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ نظر بد کے اتارنے کے لیے غیر شرعی کام کرنا درست نہیں، یعنی وہ چیزیں جن کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، جیسے بعض اوقات مرچیں جلاتے ہیں، بعض کالے دھاگے پہن لیتے ہیں یا کوئی نشان لگا لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد روانہ کیا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے، یعنی لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے جو داغے ڈال دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو کاٹ کر ختم کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح شرکیہ دم نہیں کرنے چاہیے جن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا گیا ہو، ان کا نام لیا گیا ہو، اور دعاؤں میں معوذتین بہت ہی مفید ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آخر تک 3 بار پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے، اس وقت تو نے ماشاءاللہ کیوں نہ کہا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، یہ اس شخص کے بارے میں کہا گیا جس کا باغ جل گیا تھا۔ سورہ کہف میں اس کی کہانی موجود ہے۔ اس کا معنی ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے سوا کسی کا زور نہیں چلتا۔ پھر اسی طرح کچھ دعائیں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے کہ تمہارے دادا یعقوب علیہ السلام بھی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے کلمات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے یہ ایک شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ اسی طرح حاسد کا نقصان بھی نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح حاسد کا حسد بھی نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ فلق اتاری، جس کے آخر میں آتا ہے: اے اللہ، حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ حسد کہتے ہیں کسی انسان کو ملنے والی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، خواہ خدا کی اس نعمت کو حاصل کرنے کی تمنا ہو یا نہ ہو، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور یہ ایمان کے منافی ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ وہ حسد نہ کریں۔ عام طور پر حسد کی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ساری خیر اور بھلائی اسی میں ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی اور کو بھی مل رہی ہے تو اس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ان خرابیوں میں سے ہے جو بہت اول دور میں پائی گئیں۔ مثلاً ابلیس نے انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ حسد کی بنا پر۔ تو اسی طرح جب کسی انسان میں غرور، تکبر، حسد اور ابلیسی صفات آ جاتی ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ مقام و مرتبہ بس اسی کو ملے۔ اس کی بنیادی وجہ دنیا کی محبت کا زیادہ ہونا ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور جب انسانوں کو پتہ ہو کہ فلاں شخص اس کو ملنے والی نعمت کو پسند نہیں کرتا تو پھر اس کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو۔ بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے معوذتین کو صبح و شام پڑھنا چاہیے، نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہترین الفاظ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی اور ہمارے عزیزوں کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی۔ آمین ثم آمین۔